के करीबी इलाके कुर्नैया de Llobregat में एल्युमिनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्टास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहां पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शल्स के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियां और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज एक ज़ाती बिप्ता के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि अक्सर सहाफ़ियों के बारे में कहा जाता है कि वो ख़बरें देते हैं, लेकिन बसा औकात वो ख़ुद भी ख़बर बन जाते हैं। और आज उसी हवाले से मैं कुछ अपने बारे में जो है मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि मैं भी एक एतबार से ख़बर बन चुका हूँ, बल्कि मुझे ख़बर बना दिया गया है। सबसे पहले कि मैं असल मौजू की तरफ आऊँ, मैं चाहता हूँ कि एक इज़हार हमदर्दी मेरा बनता है, और वो उस खातून से बनता है कि जिसको आमना उमर के नाम से जाना जाता है और जो मिर्ज़ा सुलेमान बेग के ख़िलाफ़ ज़्यादती केस में मुतासरा हैं। उससे इज़हार हमदर्दी से एतबार से बनता है कि इस जो है हालिया दौरा जो इमरान चौधरी ने बार्सिलोना का किया है, उसमें जिस तरह से उन्होंने तकरार से नाम लिया है, तो मैं हैरान हुआ कि सोशल मीडिया पर इससे पहले किसी ने भी इसका नाम नहीं लिया था और किसी को भी मालूम नहीं था कि उस मुतासरा खातून का क्या नाम है। लेकिन मौसूफ ने आकर जो है बार्सिलोना में एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले उसका नाम लिया, और उसमें जो है वो अपनी जो है नाअहली का एतराफ़ भी किया कि जो कौंसलेट को जो है 4 चांद लगाए हुए थे, या उनके बकौल उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर थी कौंसलेट की, तो उसमें जो है वो आमना उमर का बहुत बड़ा हाथ था। आमना उमर का यहाँ से नाम लिया है, और फिर एक ही वो तकरीर फरमा सके हैं यहाँ पर एक इज्तिमा के अंदर कि जिसके मेज़बान जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर आकर बातें की, जिस तरह का मामला किया, जिस तरह से हाज़रीन को गालियाँ दी, उसके बाद जो है वो किसी ने भी उनकी दोबारा दावत करने की जुर्रत नहीं की। फिर इंडिविजुअल जो है वो कुछ ना कुछ लेकर बैठ के उनके कहीं खाने पीने करते रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा इज्तिमा जो है वो नहीं हो सका। और उसके बाद जो है वो मेज़बान जो है वो भी रूपोश हो चुके हैं, वो बेचारे मंजर आम पर अब नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर बात है कि आप अपने पल्ले से पैसे खर्च करके गालियां सुनने के लिए तो नहीं बैठते। तो बहरहाल ये है कि आमना को आकर इन्होंने जिस तरह से ये नाम दिया और फिर लोगों को बताया कि वो बच्ची है, फिर उनके हवारीन जो सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक है, उनमें हमारी एक बहन भी शामिल थी, फिर उन्होंने उसकी जो है वो फतह का जश्न भी उसके नाम के साथ मनाया। लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, बुलंडर हो गया, लिहाजा वो नाम जो है वो ना तकरीर से खुर्चा जा सकता है, लेकिन पोस्ट में ज़ाहिर एडिटिंग की सहूलत होती है, तो वहाँ से उसका नाम एडिट कर दिया गया। खैर, ये मामला जो है उसकी फतूहात के बारे में, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। आज मैं अपने बारे में ख़ास तौर पर जो है वो करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको मालूम है कि मैं जून में पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया था, और जब मैं आया हूँ यहाँ पर तो जून मेरा जो है और जुलाई मेरा सुकून से गुजरा है। एयरपोर्ट पर भी आया हूँ तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई मुसीबत नहीं आई मुझ पर, मैं बिल्कुल क्लियर होकर वहाँ से निकला हूँ। लेकिन 4 अगस्त को जो है वो मेरे घर के ऊपर पहली जो है मुसल्ला रेड होती है, और वो चूंकि एजेंसी के एहलकार जो थे उन्होंने कोई वर्दी नहीं पहन रखी हुई थी, ना कोई पेशगी समन जारी किया गया था, ना कोई नोटिस जारी हुआ था, ना किसी FIR की कापी जो है वो हमें मौसूल हुई थी। लिहाजा उन्होंने जो है वो हमारे घर के ऊपर मुसल्ला रेड की, यानी एहलकारों ने हाथों में कलाशन कोफ उठा रखी थी, और उन्होंने घर की बेल दी। घर वालों ने मामूल के मुताबिक जब उसको खोला है तो वो अंदर दाखिल हो गए हैं, और अंदर दाखिल होकर जो है वो निहत्ती खवातीन और छोटे छोटे बच्चे थे जिनको उन्होंने हरासा किया यहाँ पर आकर, और जाते हुए फिर वो पूरे घर की तलाशी ली है। जब मैं उन्हें नहीं मिला या घर पर कोई भी मेल जो है वो मौजूद नहीं था, मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, तो उन्होंने एक पेपर के ऊपर साइन लिए हैं जो मेरी बेटी से ज़बरदस्ती करवाए गए और अंगूठा लगवाया गया, और उसके बाद वो चले गए। ना उन्होंने ये बताया कि हम किस मकसद के लिए आए थे, या मिर्ज़ा नदीम बेग जो है वो फलां थाने में या फलां जो है अदारे के दफ्तर के अंदर जो है वो आकर पेश हो। फिर दूसरी रेड जो है, चूँकि हम शरीफ लोग हैं, ना हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड पाकिस्तान में है, ना मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई स्पेन में है, उसके बाद जो है अगले रोज़ चूँकि मेरी फैमिली जो है वो बेचारी घबरा कर जो है वो अजीज़ों के घर पर चली गई, तो फिर वो दूसरी दफ़ा आए हैं, और वहाँ पर आकर गेट के ऊपर जो है उसकी आप CCTV फुटेज मुलाहिजा कर सकते हैं कि उसमें गेट की वीडियो बनाई जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान चौधरी को ओमान में भेजने के लिए सारा मामला किया जा रहा है। और जब घर में भी दाखिल हुए थे तो उन्होंने पूरे घर की वीडियो बनाई है, अहले खाना की वीडियो बनाई है, और वो इमरान चौधरी को दिखाने के लिए भेजी गई
تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے جو ہے وہ کام پکا ڈالا ہے۔ اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے 9 اگست کو تیسری ریڈ کی ہے، اور اس وقت بھی الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے گھر پر موجود نہیں تھا، اور ٹیم نے گھر میں اسی طرح سے گھس کر اکیلی خواتین کو ایک بار پھر ہراساں کیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی خاتون ممبر جو ہے وہ شامل نہیں تھی کہ جو خواتین کی جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے یا خواتین کے بات چیت کرنے کے لیے موقع پر موجود ہوتی۔ اس موقع پر جو ٹیم کی قیادت کر رہے تھے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر گجرانوالہ جو ہے ایف آئی اے عبدالحسیب والا تھے، کہ جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر اسے لمحہ بلمحہ خبر دے رہے تھے کہ ہم اس وقت گھر میں داخل ہو گئے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور وہ کر کے چلے گئے۔ پھر 15 اگست کو جو ہے وہ میں وکیل کے ہمراہ ایف آئی اے کے دفتر گجرانوالہ میں پیش ہوا، تو مجھے معلوم ہوا کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ نہ کوئی ایف آئی آر ہے نہ کوئی رپورٹ ہے، لیکن ایک صاحب ہیں جن کا نام عمران علی چودھری اور دوسرے صاحب ہیں شجاعت راٹھور، جنہوں نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے، ہمیں بتایا گیا کہ وہ بیچ میٹ ہیں ان کے، اور اس حوالے سے پھر جو ہے انہوں نے وہ میرے اوپر چڑھائی کی، اور وہاں پر مجھے 5-6 گھنٹے جو ہے وہ انٹیروگیشن کے لیے رکھا گیا، اور جو انٹیروگیشن ہے وہ میرے وکیل سے جو ہے مجھے علیحدہ کر کے کی گئی، اور اس کے دوران جو ہے مجھے وہ جس طرح بھی ہراساں کر سکتے تھے کیا ہے۔ اور اس موقع پر کیفیت میری وہی تھی کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کی بھی ہے، کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر بھی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح کی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیفیت ہے، یہاں پر جس طرح سے ایجنسیاں اور ادارے کرتے ہیں بندوں کے ساتھ، وہ جیسے ہمارے استاد محترم ایک کہتے ہیں کہ اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مچھر کٹا چو سکتا ہے، اڑدی چاندی مکھی دے منہ وچوں، باندر ٹکر کھو سکتا ہے۔ لہذا پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، یہاں پر جو ہے وہ کوئی چیز بھی غیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا میں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ سارا ان کے معاملات سامنے کیا، لیکن اس میں ہراسمنٹ جو ہے وہ جاری رہی۔ اس دوران میرا موبائل فون جو ہے وہ سیمسنگ A70 ہے، وہ بھی ہمارا پتہ یہ ہے، نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استہ نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس معاملے کے خلاف کہ جو آئے روز میرے ساتھ ہو رہا تھا، کبھی ٹیلی فون کے ذریعے سے، کبھی کسی ذریعے سے، تو پھر میں اس میں جو ہے وہ ڈری سہمی فیملی کو اپنی بچانے کے لیے پھر میں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس جو ہے معاملے کے خلاف رٹ کی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رٹ کی جو ہے میں نے جمعے کو جو ہے وہ سبمٹ ہوئی ہے، اور منڈے کو جو ہے وہ میری پہلی تاریخ لگ گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ان کو نوٹس سرو ہو گئے ہیں، اور اس میں جو ہے فری کین کو نوٹس جاری کر دیے گئے تھے جو ان کو مل چکے تھے اسی روز ہی۔ تو اس کے بعد جو ہے 15 دن کے بعد اب اس کی دوبارہ سماعت ہوگی، جہاں پر جو ہے یہ میں سارا معاملہ پیش کروں گا۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ میں 15 تاریخ جو 15 ستمبر تھا، اس دن میری فلائٹ تھی اتحاد ایئر لائن کے ذریعے سے، لاہور سے میں نے فلائی کرنا تھا۔ میں جب ایئرپورٹ پر پہنچا ہوں میری بورڈنگ ہو گئی۔ اس کے بعد جب میں پاسپورٹ کنٹرول جو ہے وہ کاؤنٹر پر پہنچا ہوں، تو وہاں پر میرے پاسپورٹ کے اوپر، یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایگزٹ کی مہر لگ گئی، سارے معاملات چیک ہو گئے،
اور وہ مجھے پاسپورٹ دینے کے لیے اس نے آگے کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے پاسپورٹ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ جیسے کوئی کمپیوٹر میں بگ آ جاتا ہے یا کوئی خصوصی میسج آ جاتا ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ جی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، آپ کا نام PCL میں شامل ہے، یعنی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں۔ تو میں نے جو ہے وہ وہاں پر مجھے 4 گھنٹے پھر FIR نے جو ہے وہ روکے رکھا، اور اس کے بعد میری جب فلائٹ مس ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ پھر وہاں سے ریلیز کیا ہے، لیکن میرے سارے ڈاکومنٹس ان کے قبضے میں ہے، جس میں پاسپورٹ بھی ہے، اس میں میرا ID کارڈ بھی ہے۔ حالانکہ ID کارڈ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے پرسنل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی صورت بھی جو ہے اس کو نہیں رکھا جاتا، لیکن وہ بھی رکھ لیا ہے، اور میرا اسپینش جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ گویا اس وقت میں پاکستان میں بھی اپنی جو ہے وہ نیشنلٹی اس اعتبار سے پروو نہیں کر سکتا کہ کوئی ڈاکومنٹ دکھا دوں۔ حالانکہ کیفیت یہاں پر یہ ہے کہ آپ ڈائیو بس کے اندر بھی بیٹھے تو وہاں پر آپ کو شناختی کارڈ ٹکٹ خریدتے ہوئے دکھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیت تھی، اور یہ کام جو ہے اس شخص کے ذریعے سے ہوا ہے کہ جس کو انسان دوست بارسلونا میں سمجھا جاتا تھا، اور اس کی انسان دوستی اس تقریر کے جو ہے صورت میں آپ کے سامنے آ گئی کہ جو بارسلونا میں ایک ریسٹورنٹ کے اوپر کر کے گئے ہیں، اور جس طرح سے پھر اس کو وہاں پر روک کر لوگوں نے شٹ اپ کال دی ہے اور اسے کہا ہے کہ تم اس طرح کے معاملات یہاں پر ڈسکس نہ کرو۔ اور وہ اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اللہ کی میرے اوپر بلیسنگ تھی کہ اس شخص کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت لوگوں پر آشکار کرنا تھی اور وہ کر دی، اور اس کے بعد سے وہ شخص جو ہے وہاں سے چلا گیا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عمران علی چودھری اور شجاعت راٹھور کے کہنے پر ہوا ہے، اور آمنہ عمر سے میں نے جو اظہار ہمدردی اس لیے کیا کہ اسے جس قدر وہ بدنامی دے کر چلا گیا ہے، بہت بڑا جو ہے اس نے کام کیا ہے، کیونکہ یہ کام تو ہم بھی سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ہم نے اس پہ بات ضرور کی ہے، لیکن آمنہ عمر کا نام لیے بغیر، لیکن وہ یہ شناخت دے گیا ہے کہ کون وہ خاتون ہے کہ جو اس معاملے میں ملوث ہے، اور پھر ان کے نادان حواریوں نے جو کام کیا ہے کہ اس کو جو ہے پوسٹر لگا کر اور خراج تحسین پیش کیا گیا، اور ایک جو ہے وہ ایسی کامیابی کہ جو ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کامیاب ہو گئے، یہ ہو گیا۔ لیکن یہ معاملات چونکہ عدالت میں ہے، عدالت کرے گی، میرا معاملہ بھی عدالت میں ہے، لیکن بہت سے دوستوں کا تقاضا تھا کہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ لوگوں کو حقیقت سمجھ آ سکے، کیونکہ پوسٹوں کے ذریعے سے ساری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو آج میں پاکستان کے اندر وکٹم ہوں اس افسر گردی کا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں اوورسیز پاکستانی کہا جاتا ہے کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا باعث ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو زر مبادلہ کے اوپر بوجھ ہیں، یعنی ان کی تنخواہ، ان کے مکانات کے کرائے، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور دیگر تعیشات کا سامان جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے، اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا۔ وہ غالب نے جیسے کہا کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو، یعنی اب میں لٹ چکا ہوں ہر اعتبار سے، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، اس سے آگے نہ یہ جا سکتے ہیں اور نہ مجھ سے یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہے۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا ہے کہ یہ جو ہے اس دنیا کے اندر اگر انہوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ تو یہ ذلیل و رسوا ہوں، اور اگر میں نے کی ہے تو میں بھی ذلیل و رسوا ہوں۔ لیکن یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کرپشن کی سب سے اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور